کسی زبان کے سیکھنے، بولنے اور درست استعمال کے اصول و ضوابط اور قوانین کو قواعد کہا جاتا ہے۔ قواعد عربی زبان کے لفظ قاعدہ کی جمع ہے۔ اس کے لفظی معنی نظم میں لانا اور ترتیب دینا ہے۔ قواعد کے لیے انگریزی زبان میں گرامر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قواعد کا خیال رکھے بغیر زبان کا درست استعمال ممکن نہیں۔ قواعد کی پابندی کرنے سے ہی کلام یا تحریر کو بامعنی اور خوبصورت بنایا جا سکتا ہے۔ قواعد کے دو حصے ہیں۔ اردو زبان کے جو قواعد ہیں ان کے دو حصے ہیں، صرف اور نحو۔ صرف کیا ہوتا ہے؟ صرف قواعد کا وہ حصہ ہے جس میں الفاظ کی خصوصیات پر بحث کی جاتی ہے۔ مثلا یہ دیکھا جاتا ہے کہ لفظ کی بناوٹ کیا ہے، یہ لفظ واحد ہے یا جمع ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، اسم ہے یا فعل وغیرہ ہے۔ مثلا ہمارے پاس ایک لفظ ہے اسلم، اور اسلم جو ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ یہ ہمارا اسم ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ واحد ہے یا جمع ہے، تو ہم نے دیکھا کہ یہ واحد ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو یہ مذکر ہے۔ تو اس طرح الفاظ کے اوپر بحث کرنا یہ صرف کہلاتا ہے۔ تو صرف کے اندر ہم الفاظ کے اوپر بحث کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس دوسری مثال ہے کھیلتا، یہ ہمارا فعل ہے۔ تو اب دیکھنا ہوتا ہے اسم ہے یا فعل ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر فعل کی آگے جو ہے وہ کیٹیگریز بھی ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں۔ تو الفاظ کے اوپر جو بحث ہے وہ کہلاتی ہے صرف۔ تو سیدھا جب ہم ایک ایک لفظ کو دیکھیں گے کہ وہ لفظ کیا ہے، واحد ہے، جمع ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، اسم ہے، فعل وغیرہ کیا کیا ہے، اس کو جاننا یہ صرف کہلاتا ہے۔ اب چلتے ہیں نحو کیا ہوتا ہے۔ نحو کا تعلق جملوں سے ہے اور عبارتوں کا علم سے ہے۔ نحو میں جملے کے اجزاء، جملے کے الفاظ کی درست ترتیب، ان الفاظ کے باہمی تعلق، جملے کی نوعیت پر بحث کی جاتی ہے۔ اب اگر ہم نحو کو شارٹ کٹ سمجھیں تو نحو کیا ہے؟ نحو اصل میں جملے کا علم ہے۔ جیسے ہم صرف میں الفاظ کی بحث کرتے ہیں، صرف لفظ کو سمجھتے ہیں، ایک ایک لفظ کو، اسی طرح نحو کے اندر ہم پورے جملے کو سمجھتے ہیں۔ جیسے عمران ذہین ہے، ایک پورا جملہ ہے۔ اب جو جملہ سمجھ رہے ہیں یہ نحو ہے۔ اگر اس میں سے ایک لفظ لے لیں صرف عمران، تو یہ صرف ہے۔ پورے جملے کی بات کریں گے تو یہ ہمارا کیا بن جائے گا؟ نحو۔ سلیم نے نماز پڑھی، اب یہ پورا جملہ کہیں گے تو نحو کی بات ہو رہی ہے۔ ہم دیکھیں گے اس کی ترکیب کیا ہے، یہ کیسے جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، باہمی تعلق کیا ہے ان کا، جملے کی نوعیت کیسی ہے، اس کی ترتیب کیا ہے، ٹھیک ہے، الفاظ کا باہمی تعلق کیا ہے۔ تو یہ سارا دیکھنا، ٹھیک ہے، اس کے اجزاء وغیرہ کو، ٹھیک ہے، الفاظ کی درست ترتیب کو دیکھنا، باہمی تعلق کو دیکھنا، تو یہ ہمارا نحو ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے پاس ہے عمران ذہین ہے۔ اب عمران ہمارا جو ہے اس میں ہم نے جملے کی ترتیب اور اس کے اجزاء اور اس کے باہمی تعلق کو دیکھتے ہیں۔ عمران ہمارا مبتدا ہے کیونکہ یہ جملہ اسمیہ ہے، تو جملہ اسمیہ کا جو ابتدا ہوتی ہے وہ مبتدا سے ہوتی ہے۔ ذہین جو ہے یہ خبر ہے، یعنی عمران ذہین ہے، تو یہ ہمیں خبر دی جا رہی ہے کہ عمران کیا ہے؟ ذہین ہے۔ اور ہے جو ہے یہ فعل ناقص ہے۔ تو اب یہ ہمارا جو ہے عمران مبتدا، ذہین ایک خبر اور ہے فعل ناقص، تو یہ ہو گیا پورا ایک جملہ، اور جملے کو ہم بحث کرتے ہیں نحو کے اندر۔ اسی طرح سلیم نے نماز پڑھی، اب دیکھیں پڑھی یہ ایک فعل ہے، تو یہ ہو گیا جملہ فعلیہ۔ سلیم اس کے اندر جب جملہ فعلیہ ہو تو اس کے اندر جو ہے وہ سلیم جو ہے جو بھی ہمارا ہوگا شروع میں اس کو ہم مبتدا نہیں کہیں گے، کیونکہ جملہ فعلیہ ہے تو اس میں جو شروع میں آئے گا اس کو ہم فاعل کہیں گے، ٹھیک ہے، جو ہمارا ناؤن جسے ہم کہتے ہیں، اسم کہتے ہیں، تو وہ ہمارا بن جائے گا فاعل۔ اور نماز ہماری جو ہے جس کو وہ پڑھ رہا ہے وہ ہمارا مفعول، اور پھر پڑھی جو ہے یہ ہمارا فعل ہے، یعنی فعل تام۔ تو یہ اس کی ترکیب ہم نے ڈسکس کی ہے، تو یہ ہمارے آگے انشاءاللہ آئیں گے۔ ابھی میں نے اس کو تھوڑا سا آپ کو بریف کیا ہے
کہ نحو اور اس کی ترکیب جو ہے وہ کیا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا ہے صرف اور نحو کو اور قواعد کو۔ آج ہمارا یہ ٹاپک تھا جس کو امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھے ہوں گے۔ تو یہ آج ہم نے مختصر سا اس کو دیکھا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ہم انشاءاللہ قواعد و انشاء میں آگے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔